السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اعوذ وبرکاتہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم ماشاء اللہ. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون ماشاء اللہ. تنزیل من رب العالمین. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. ماشاء اللہ. فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ واقعہ کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمے کا ٹائم نہیں ہے. قبلہ تشریف فرما ہے. چند فکر قبلہ آیت اللہ محمد صلی نجفی علیہ المقامہ کی زندگی پر. دیکھیے، ایک دین ہے، ایک شریعت ہے. دین میں آپ کے عقائد ہیں اور شریعت میں احکام ہیں. قبلہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دونوں محاذ پہ اپنی قلبی جنگ لڑی ہے. ماشاء اللہ. جہاں اصل الفوائد لکھی ہے، اثبات الامامت لکھی ہے، توضیح المسائل لکھی ہے. آپ باقی فقہا پہ اگر نظر ڈالیں، میرے قابل احترام ہیں اور ان کی کاوشیں بے شک خراج عقیدت کا حق رکھتی ہیں. ان کی قلم احکام پہ چلی ہے، لیکن قبلہ نے آپ کے عقائد کی حفاظت کی ہے. ماشاء اللہ. یقین کریں، جب ان کی تصانیف کو دیکھا جاتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان ایک اتنی مختصر زندگی میں اتنی تصانیف اور تعلیفات کیا کر سکتا تھا. ماشاء اللہ. صرف وسائل شیعہ آپ دیکھیں. اللہ اکبر. 30 جلدیں کہ عربی میں 20 جلدیں جس کی قبلہ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. 20 جلدیں عربی کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. اللہ اکبر. صلوات. ملتمس نہایتی محترم جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حماد نقوی صاحب سے آئیں اور مجلان فائد فرمائیں. بلندتر سلامات. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے ظہور امام زمانہ بلندتر ویسا تبرک. بسم اللہ آپ اپنی پوری مجلس پڑھیں گے. وہ پڑھے گے تو انشاءاللہ وہ میری ہی مجلس ہے. آغا نے جو پڑھی ہے وہ بھی میری ہی مجلس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلام المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات آقا کی جو گفتگو سے ہم فیضیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ویسا کی گفتگو سے فیضیاب ہوئے ہیں. اور بڑی خوشی ہوئی سید نے جو سورہ واقعہ کے حوالے سے، تو میں نے درمیان میں رہتے ہوئے ایک نعمت کو منتخب کیا. Chapter number 55 in Quran, and the verse is very popular. This verse has been revealed in this particular chapter more than 30 times. 31 times actually.
The question arises here, why Allah subhanahu wa ta'ala asks us for 31 times if the blessing has only one? Wow. MashaAllah. And one of the best blessings which we just heard from Allah is the practicality of oneness. Subhanallah. Oneness is not only theory. اگر توحید صرف فکر ہوتی تو اب تک مر گئی ہوتی. So it could have been died 1,000 miles ago. Steve Hackens is an atheist and he has read Agha's book. I gifted him. MashaAllah. I gifted him. Wow. Now he's no more atheist, but he's no more Muslim as well. Inshallah. Yeah. He said, Doctor, when I was with the Muslims, I had high aspirations. But when I sat with them, I said I was far better. Allah. But when I read a book of this Sheikh, I would have loved to meet him. Are you a Muslim scholar? Allah. You should have been with us. We'd have taken you somewhere else. توحید صرف فکر کی بات نہیں. Example? The same person said, if in human skeleton, if the miracles of God are not there, then it means that practicality is dead. That's why Allah said, one of the best blessings is what? The skeleton of human being. No blessing can match with him. Allah. And that is why he feels proud about it. He never said, I'm proud of the universe. He said, I feel proud being what? A creator of human being. Allah. Human being. Let's say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Let's see, go for Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdahu. Abd. Allah feels proud. Why? Because Muhammad is my abd. And that is the standard of human skeleton. If you don't feel it change when you recite a kalama, that it means something is missing. Something is missing. I'm taking a sentence from Agha. We were here in your center, Alhamdulillah. And I feel that his soul is around here. And you've been blessed with the fragrance of that knowledgeable person. We're sitting here 1:30 of the midnight at the time. And I asked a question, Agha. What is the last blessing of Allah which He has created for human being? Listen, see this one. Means, I said last. And he said, Sayyid, I don't know which the last one is there, but I believe in myself. But the hope of salvation is the best blessing. نعرہ حیدری. ناغا فرماتے ہیں کہ جو انسان کو اپنی فلاح کی امید ہے نا اللہ سے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتا ہے. یہ جو امید ہے نا، انہوں نے فرمایا مجھے بہت اچھا لگا جب بتا بس فن. Then Agha said, Doctor, he changed his voice, see, style and the position. First he said Sayyid, then he said Doctor, and I was looking over that. And I knew something is coming. I was anticipating something is coming. And then, okay, now here is a question for you. Are you a logical doctor or you are an academic doctor? See the question.
See the question of the scholar. The ink of the scholar is far higher than the blood of Shaheed. بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ Then that asked me a question. I said, in my 24 years research, what I have found is the day you pass and the night you approach, you feel you are the ignorant. اللہ And that's what I feel. اللہ He was looking at me. He said, Shahji, idhar aao. Now the question changed. پہلے ٹون کیا تھی؟ ڈاکٹر شاہ جی ہدا میں یہاں بیٹھ گیا اچھی طرح یاد ہے تو اشارہ کیا ہوں اب میں ڈروں سچی بات ہے تو نہیں نزدیک آ میں آ گیا میں پاس آ کے بیٹھ گیا کھڑے ہو جاؤ جیب میں بیٹھے کہتے مجھے نا ایک ٹھنڈی ڈال میں نے بڑے آرام سے میں نے ہاتھ پکڑا تو میں نے اس کو کہتا نہیں ایسے کر ماشاء اللہ تو جب میں نے ایسے کیا نا تو مجھے کہتے روزے قیامت گواہی دو گے اللہ کے ہاں کہ میں نے تھوڑا سا کام کیا اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں a little bit تھوڑا سا اللہ Your fourth Imam was in quite a question by Ibn Ziyad during when he was escorted from Karbala towards Syrian border. And he was being painted and haunted and being taunted same time. He said, you used to say Allah is there, but I feel Allah is with us. اللہ اللہ That's person said. And then Imam replied, Allah is not with you. بے شک Allah is with everyone. سبحان واہ 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 سبحان And only the representative of Allah will decide where Allah is. سبحان اللہ سبحان نمائندہ خدا فیصلہ کرے گا کہ خدا ہے کہاں. سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ابھی آغا جو فرما رہے تھے نا کہ رسول خدا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی بیٹھے ہیں بڑے سے بڑے ٹاپ کلاس اسکالرس کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ we learn from Ali the Great that Ali said there is no enemy of Ali in this universe. اللہ اکبر Only the ignorance is the enemy of Ali the Great. اللہ نعرہ حیدری سبحان اللہ واہ واہ کیا امام فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ میرا دشمن نہیں ہے جہالت میری دشمن ہے. And then Imam further said, if a human being has a relationship just like a marriage with an ignorance, he is the advocate or the ambassador of devil forces. جس انسان نے جہالت سے شادی کر لی ہو وہ نمائندہ شیطان ہوتا ہے نمائندہ خدا نہیں ہو سکتا. اور جس شخصیت کو آج دیکھ رہے ہیں یہ نمائندہ خدا کے نمائندگان میں سے ایک نمائندہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو نام بھی لے لینا تو پھر زیادہ تشریح اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے کچھ کرم ہیں. ایک اور سوال جو میں نے ان سے سیکھا سوال وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنی زندگی ہوگی یہ پڑھتے ہوئے. میں نے کہا طالب علم صحیح ہونے کے ناطے مختصر سی زندگی ہے. سبحان اللہ واہ کہتے یہ واہ میں نے کہا جب ہوش آئی کہ طالب علم ہوتا کیا ہے اس وقت علم نہیں رہا پاس. واہ 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 اللہ اللہ وہ علم کیا اس کو سنیے. اسٹیو ہاکنس کی بک ہے نا دی جرنی آف ٹائم اینڈ دی کلاسک آف پیریڈ. وہ کہتا ہے the real knowledge is the strength of your physical six senses. واہ واہ جی ماشاء اللہ When any senses dies your ilm is dying. بے
Allahu Akbar. Means you're not able to speak anymore. And all these senses are the sources of knowledge. D.K. Rice, very famous expert of human expert, आपके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी का है, material sciences के head भी रहा. He has written 49 books about human anatomy and knowledge. उसमें से एक बुक का और वो बुक मुझे ये जो असबातुल इमाम किताब पढ़ने के बाद उसमें 80% आगा मुश्तरक चीजें हैं, मुश्तरक चीजें हैं. इस किताब में आगा ने एक बात की हुई है, बड़ी खूबसूरत बात है, वो उसका हवाला दे. वो कहते हैं अगर इमाम मंसूस में अल्लाह है तो इंसान की जिम्मेदारी है कि वो दलील और अकल से साबित करे, अल्लाह पे ना छोड़े. वाह वाह वाह. क्यों? उसका आगे भी चल के वो एक जुमला कहते हैं, क्या किसी नबी ने ये कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से नहीं हूं? सारे नबी के. लेकिन हर नबी को इंसान से मनवाना पड़ा कि मैं अल्लाह की तरफ से हूं. यानी नबी ने मनवा के छोड़ा है अपने इल्म से. मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत. माशाअल्लाह, बहुत खूब. तीन बातें आगा की. एक उनकी तफसीर के हवाले से, only first and the last tafsir in subcontinent which has been accepted by 4 different countries' Supreme Courts. And I would like to request you, please go through it, see as a gift now. See as a gift from the ambassador of Imam of our time. Okay. In Egypt, it has been classified as one of the best references in the court of Sharia. वाह. In Pakistan, it has been one top references with Agha Madudi's status in Supreme Court. Recently, this has also been approved by the Federal Sharia Court of Pakistan for the cases of shirk and tawhid. वाह. And the third country is called Marrakesh. Have you heard this one? MashaAllah. I'm in touch with this one, and hopefully 87% work is done. माशाअल्लाह. 87% work is done. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. And in the United States of a Muslim Community and Association, okay, that book has been referred by Agha Qazvini School of Thought over there, and Alhamdulillah, it has been 100% recommended. माशाअल्लाह. Now, which is the country? The next one is coming. You will be seeing totally Salafi land. Salafi. सऊदी. And you, Aisha, you know, the Salafis are my best friends because I've been with them. We are one of them. MashaAllah. In Algeria, तो with our Mohsen Hakim Tabatabais, okay, tafsir. This is the second one which is recommended for the Sharia Court of Justice in Algeria for Muslims law. माशाअल्लाह. See, this is one. एक हमने सिटिंग की थी मलिक साबिर मरहूम के घर. जी बिस्मिल्लाह. उसमें से एक बात लगी तो सारे उलमा कराम बैठे हुए थे. मुझ नाचीज वो जाहिल सा बंदा भी बैठा हुआ था. माशाअल्लाह. उलमा कराम के होते हुए हमारी क्या मिजाल है. माशाअल्लाह. तो मैं दूर बैठा हुआ था तो मैंने हाथ उठाया. मैंने कहा अगर मेरा एक छोटा सा सवाल है. तो मुझे कहा कि मैं फिर दीजिए मुझे इशारा करें. मलिक साहब से कहे कि डॉक्टर साहब का सवाल करे जैसे रात तो मैं कल हो गए. फिर मलिक साहब ढाई वो कुछ पढ़ते थे माशाल्लाह मुसल्ले पे बैठ के वक्फे में कभी 1 घंटा फिर ब्रेक फिर 1 घंटा. तो मुझे तजस्सुस होता था कि आगा क्या पढ़ते हैं. तो कहने लगे कि आज के दौर में मगरिब में हर कलमा गो जो मुसलमान है उस पे फर्ज है कि वो दूसरे इंसान को कम से कम ये जरूर बताए कि तेरा वजूद तेरे माँ बाप की वजह से नहीं है.
اللہ تیرا وجود تیرے ماں باپ کی وجہ سے نہیں ہے، تیرا وجود تیرے ماں باپ پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے بڑے ان کو شوق پیدا ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جیسے بھی آغا نے بھی فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بک ہے، اگر کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا، وہ اس بک کا نام ہے فائنڈنگ مائی سیلف، یعنی کہ اگر میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں تو کیسے۔ اس بک کے تقریباً کوئی 10-11 چیپٹر ہیں، اور یہ 2 رائٹرز ہیں، ایک جیو ہے اور ایک کرسچن ہے۔ بس یہ آخری بات پھر میں آغا کو انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اس بک کے اندر جو پریمبل ہے، پریمبل چند جملوں کا ایک مرکہ کہہ لیں کہ اگر اس کو پڑھے تو پوری کتاب کا پتہ چل جاتا ہے۔ That is called preamble in English۔ جیسے قرآن مجید کی اگر آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں تو جو تھوڑی سی سمجھ رکھتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بات کس کی کرتا ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ اس کی انتہائی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ شروع بھی انسان سے کرتا ہے اور انتہا بھی انسان پہ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی رائٹر ایسا نہیں ہے۔ یہ کائنات میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ تجھے سلیقہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے بات کیسے کرنی ہے، اور اختتام پہ تجھے یہ بتا رہا ہے کہ تیرا اختتام ہونا کیسے ہے، ان کے درمیان تیری زندگی ہے۔ تو وہ 2 رائٹر جو بات کرتے ہیں اس میں امام امیر المومنین کا جملہ وہ استعمال کرتے ہیں پریمبل میں، اور وہ پریمبل سننے والا ہے، بہت خوبصورت لاسٹ جملہ ہے۔ The writers are saying you can never born again in this world. Can you come in this world? Once you die? No. No. But writer said, I started believing it when I read what Ali said. Ali said, you are born one time, but you will be living every time. یہ بڑا خوبصورت جملہ والا کہ پیدا تم ایک دفعہ ہوگے لیکن تم بار بار زندگی کا نشہ لوگے۔ اب نیچے اور نیچے لکھتا ہے کہ مولا نے کیا کہا، مولا سے either by pen, by action and by service۔ اللہ اکبر، یا تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔ پیدا ایک دفعہ ہوگے، مرو گے بھی ایک دفعہ، معجزات کے علاوہ، لیکن بار بار جیو گے۔ تم چلے جاؤ گے لیکن تم بار بار جیو گے۔ سبحان اللہ۔ جو تم نے کچھ لکھا ہے، جو تم نے کچھ کیا ہے، اور جو تم سروس دنیا کے لیے چھوڑ گئے ہو، اس میں انسان تمہاری سروس سے کیا لیتا ہے، یہی کامیابی ہے۔ And that's one of the picture۔ ان کے قلم سے اللہ کی عدالت کی نمائندگی ہوتی ہے، ان کے عمل سے آل محمد کی تعلیمات کی نمائندگی ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اور ان کی سروسز قلم اور عمل دونوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، محمد وعلی محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اگر قبلہ آیت العظمیٰ محمد حسین نجفی علیہ مقامہ کی خدمات کو دیکھا جائے تو جب میرے پاس کاظمی صاحب کا وہ پوسٹر آیا تو وہ اب چھپ چکا تھا، میرے ذہن میں آ گیا کہ قبلہ خدمات کو دیکھا جائے تو اس کا بہترین عنوان ہوگا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان واہ ویسے واہ ترہیم لکھا ہے، واہ،
میرے مطابق اس کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل. اسی کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے پاکستان سے ہوئے نہایت ہی محترم جناب، یہ ہماری خوش نصیبی ہے قوم میں موجود ہیں، نہایت ہی محترم جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین آبدی صاحب آئیں اور ہمیں